الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیماری یا نقصان اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اعمال کا نتیجہ ہو، اور اعمال کا نتیجہ ہو بھی سکتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سزا اور عذاب ہمیں ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی بتایا ہے۔ مثلا آج جو پاکستان میں صورتحال ہے، آج جو غربت اور افلاس ہے، آج جو مہنگائی کا طوفان ہے اور سیلاب ہے، یا آج جو بے حیائی کا ہر طرف دور رواں ہے، تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی سزا ہے۔ ہاں جی، ہمارے اللہ نے ہمیں دو آنکھیں بھی دی تھیں، اللہ نے دو کان بھی دیے تھے، کھوپڑی میں اللہ نے بھیجا بھی رکھا، سینے میں اللہ نے دل بھی رکھا، لیکن اس کے باوجود بحیثیت قوم چند لوگوں جو نہیں تھے اس میں شامل، ان کی کوئی گنتی نہیں ہوگی، بحیثیت قوم ہم نے 120 دن کنجریوں اور رنڈیوں کے مجرا کرنے والے کو ووٹ دیا اور سمجھا کہ مدینے کی ریاست بن جائے گی۔ تو آج سزا یہ ہے کہ چینی ہے، گھی ہے، آٹا ہے، پہلے تو ملتے نہیں ہیں، اور جب مل جائیں تو ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ غریب بندہ نہیں سمجھ آتی کہ کھائے کیا اور پیے کیا اور پہنے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی اور عذاب بھی ہوتا ہے، سزا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حال یہ ہے، عذاب الہی ہو یا آزمائش الہی ہو، ان دونوں کا حل ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کریں اور آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں کہ پروردگار وہی اولڈ ہی گولڈ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان صبح بھی 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے اور شام کے وقت بھی 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔